ذرائع کا بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں ملوث 13 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 80 یرغمالی مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے 80 مسافروں کو بھی دہشت گردوں کے قبضے سے بازیاب کرا لیا۔ رہا ہونے والوں میں 43 مرد، 26 عورتیں اور 11 بچے شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ دہشت گردوں کا معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب ہونے والے مسافر مچ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مسافروں کو ریلیف ٹرین کے ذریعے مچ پہنچایا گیا۔ بیورو چیف کوئٹہ ایوب ترین سے اسی پر بات کریں گے۔ ایوب، کہیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہمارے پاس ابھی جو اطلاعات آ رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریلیف ٹرین کے ذریعے جعفر ایکسپریس کے 80 کے قریب جو مسافر تھے ان کو اب سے تھوڑی دیر قبل مچ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا دیا گیا، اور اس وقت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس میں ان مسافروں میں خواتین، بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مسافروں کو تھوڑی دیر بعد جو ہے مچ سے کوئٹہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد امکان ہے کہ یہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جائیں گے، اور ادھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ ان جو مسافر ہیں ان کے لواحقین کے ایک بڑی تعداد موجود ہے، جس کے لیے محکمہ ریلوے کی جانب سے ایک ایمرجنسی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا، جہاں سے ان کو معلومات دی جا رہی ہے۔ تاہم دوسری جانب اب اطلاعات آ رہی ہے کہ مشکاپ کے قریب آج جب جعفر ایکسپریس کو روکا گیا تھا اور مسلح افراد کی جانب سے۔ ٹھیک ہے ایوب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی آج کی اس بزدلانہ کارروائی کو آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو ظاہری بات ہے جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ ان میں 13 دہشت گرد جو ہیں ان کو آلریڈی جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا گیا ہے، لیکن اور بہت تقریباً 80 کے قریب جو یرغمالی ہے ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے رہا کروا لیا ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل ٹرین ہے، وہاں پہ پہاڑ ہیں اور وہاں پہ لاجسٹیکلی چیزیں پہنچنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہاں پہ بڑا مستعدی سے کام کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور جو پرٹیکولرلی جو کمیونیکیشن اور جو رابطے پکڑے گئے ہیں ان کے کنٹینیوسلی افغانستان میں دہشت گردوں سے رابطے تھے، جس کو پاکستان میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے۔ کل بھی یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تھا، ابھی پھر کر رہے ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیک نیوز پھیلانے کی کوششیں کی گئیں، اور یہ پھیلانے کی کوششیں کی گئی کہ جی شاید پرانی تصویریں نکالنے کی کوشش کی گئی، فیک واٹس ایپ میسیجز، ویڈیوز نکال کے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹرین ضرور مشکل ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہیں گی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی اس بزدلانہ کارروائی کو؟ 80 مسافروں کو ریلیف ٹرین کے ذریعے مچ پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک نہایت بزدلانہ اور جو گھٹیا کام ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، خاص طور کیونکہ انڈین راف کا معلوم ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ ڈائریکٹ ان سے کمیونیکیشن میں افغانستان کے اندر۔ نمبر 2 بات ہے کہ جس طریقے سے اب ان کو گھیرا ڈال دیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام دہشت گرد انسرکلڈ ہیں، اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو راستہ نہیں مل رہا ہے 83 کو ریکور کر کے بھجوا دیے، 13 جہنم حاصل کر دیے، چھوٹی چھوٹی بچ گئے ہیں، اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ انڈین کو سارا معلوم تھا، یہ سارا انڈین را کا پلانڈ ہے، اور جس وقت یہ خبر ابھی
ہوا نہیں تھا. انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور اپنے ٹی وی کے اوپر کال کرنی شروع کر دی. کہ قمر چیمہ کو بھی مجھے بھی بہت کال آئی ہیں کہ ہم بات کریں. وی ڈڈنٹ فیل لائک ٹاکنگ ٹو دیم. اور سوشل میڈیا پہ جو لے کر آ رہے ہیں پہلے سارا پلانڈ انفارمیشن تھا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے, دیکھیں یہ سارا لیڈی کا ایریا ہے. 80% جو ہے نا یہ بی ایریا ہے, جس میں تقریباً 83,000 یہ لیڈیز ہیں, اور اس میں سے کوئی 60% سب غائب ہیں, بھگوڑے ہیں, جبکہ تنخواہیں ان کے سردار لیتے ہیں. سردار ان کو اپنے انرول کرتے اپنی مرضی کے مطابق, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ پنجاب جو حکومت کو چاہیے کہ پراپر سیکورٹی پلان بنائیں. ہر بات فوج سے نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ کے ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں, ان کی رسپانسبلٹی اپنے ایریا کی. اگر ان کو سیکورٹی کی پرابلم دے کے ٹاک ٹو اپنے چیف منسٹر ہے, وہ وہاں کے جو ایف سی کے کمانڈنٹ ہیں ان سے بات کریں, ڈی جی سے بات کریں. اس کے بعد وہاں پر آرمی کی یونٹ ہے, لیکن جب کہ کوآرڈینیٹ ناٹ لیفٹ ان آرمی. سیکنڈ ایئر بھی ٹرین اس طرح موو کر کے خاص رینج میں اس کو بھی پراپر سیکورٹی سے کور کرنا چاہیے. بالکل پراپر سیکیورٹی کے ساتھ اس کو کور کرنا چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مؤثر کارروائی اور مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف کی. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مسافروں پر حملہ کرنے والے بلوچستان اور اس کی روایات کے خلاف ہے. بلوچ قوم نہتے مسافروں, بزرگوں اور بچوں پر حملے کرنے اور یرغمال بنانے والوں کو مسترد کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے ان کا سدباب کر رہے ہیں. بزدلانہ حملہ کرنے والے حیوان صفت دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. سیکیورٹی فورسز بہت جلد بزدل دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچائیں گے. تحقیقاتی ذرائع کے مطابق جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں.